جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں نے جو ہے آج کا جو ولاگ ہے میرا اس کی اہمیت کو بہت اہم اور ضروری سمجھا کہ میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے اس کو شیئر کروں۔ جیسے کہ آج کے دور میں پوری دنیا میں ہارٹ ڈیزیز نمبر 1 ڈیزیز ہو چکی ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ سب سے زیادہ موات اس ڈیزیز سے ہو رہی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مریض بھی جو ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز کے موجود ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈیزیز اندر آ چکی ہوتی ہے، اور ہمیں عموماً اس کا پتہ تب لگتا ہے جب تک ہمیں اس کی علامات پریشان کن حد تک تنگ نہیں کرنی شروع ہو جاتی، یعنی چیسٹ کی پین نہیں آنی شروع ہو جاتی، یا پھر دل کی چلتے ہوئے یا تھوڑی سی مشقت کرتے ہوئے سانس کا پھولنا اور جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ کا آنا جو ہے وہ اس کی اہم ترین علامات میں سے ہیں۔ تو دل کے مرض سے آج کل چونکہ ہم بہت ہی سٹریسفل لائف پیریڈ سے گزر رہے ہیں، لائف میں ہمارے سٹریس ہی سٹریس ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ ہم انتہائی ایفلوئنٹ فوڈ کھاتے ہیں، اور ایسی ایفلوئنٹ فوڈ جو کہ بیڈ کولیسٹرول سے بھری ہوئی ہے، ہمارے انتہائی ہائی اور بیڈ کارب سے بھری ہوئی ہے، اور ہم اپنے مزے کے لیے اور اپنے فن کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آئے دن جو باہر سے فوڈ کھانے جاتے ہیں یا گھروں پہ منگواتے ہیں فوڈ پینڈا کی صورت میں، بڑی بڑی فوڈ چینز جو ہیں وہ ساری ہی بہت ہی بیڈ قسم کی فیٹ ہے، بہت ہی بیڈ قسم کے کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ تو اب ہارٹ ڈیزیز کا جہاں تک کہ علاج کا تعلق ہے تو یہ تمام زندگی آخری سانس تک یہ علاج جاری رہتا ہے۔ اس کی ادویات بہت مہنگی ہیں، اور ادویات بنانے والے جو ہیں وہ بے تحاشا مرات دے کے اپنی ادویات کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ مرض لگ گیا تو پھر آخری سانس تک یہ میڈیسن جاری ہی رہتی ہیں۔ اچھا، جو میڈیسن ہارٹ کی ڈیزیز میں یوز کی جاتی ہیں ان میں ایک گروپ ہے اسٹیٹن کہلاتا ہے۔ اسٹیٹن ایسی میڈیسنز ہیں کہ جو آپ کے کولیسٹرول کے لیول کو لو کرتی ہیں، لیکن ایک تو نقصان یہ ہے کہ جو ہمارے ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین ہے، جو ہمارا گڈ کولیسٹرول ہے، یہ میڈیسن اس کو بھی لو کر دیتی ہیں۔ اوکے، پھر ہمارا جو بیڈ ہے ایل ڈی ایل یا وی ایل ڈی ایل، جو کہ ویری لو ڈینسٹی لائپوپروٹین ہے، جو بہت ہی خطرناک قسم کے کولیسٹرول ہیں، یہ ان کو بھی ڈاؤن کرتی ہے، لیکن اچھے کولیسٹرول جو ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے ہمیں ہارٹ ڈیزیز سے بچاتے ہیں، صحت مند رکھتے ہیں، یہ ان کا بھی خاتمہ کرتی ہے، یہ ایسی فائرنگ کر دیتی ہیں یہ میڈیسن۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی لوگ اسٹیٹن میڈیسن یوز کرتے ہیں، اور ہر پیشنٹ کو لازمی یوز کروائی جاتی ہے کہ اس سے چکنائی خون کی کم ہوتی ہیں، کولیسٹرول کو کم کیا جاتا ہے، تو فائدے کے ساتھ ساتھ یہ نقصان بھی بہت سارا کر دیتی ہیں۔ جو گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے ایچ ڈی ایل، وہ ہمارے جسم میں بیڈ کولیسٹرول کو ٹریپ کر کے جسم سے نکالتا ہے، تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ جبکہ یہ اسٹیٹن گروپ کی جتنی میڈیسنز ہیں کافی ساری ہیں، اس میں نارویسٹاٹین ہے، ایویسٹاٹین ہے، اور اس قسم کی بہت سی ڈفرینٹ برانڈ نیموں سے موجود ہے مارکیٹ میں۔ تو یہ میڈیسن جو ہے آپ کے پٹھوں میں سوزش پیدا کرتی ہیں، پٹھوں میں درد پیدا کرتی ہیں۔ اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہ اسٹیٹنز ہیں یہ کولیسٹرول کے لیول کو ڈاؤن کرتی ہیں۔ کولیسٹرول سے ہی ہماری باڈی کے سیلز جو ہیں وہ ان کی ریپیئر ہوتی ہے۔ تو جب ہماری توڑ پھوڑ جو ہے ہماری 24 گھنٹے جاری ہے، چاہے ہم سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، تو جب سیلز کی یہ توڑ پھوڑ کرتی ہیں یہ میڈیسنز، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پٹھوں میں سوزش آنی شروع ہو جاتی ہے، پین آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسٹیٹن ڈرگز کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس سے نہ صرف پٹھوں میں سوزش اور پین ہوتی ہے، پٹھوں کی ایکٹیویٹی اور ان کی ٹون بھی لو ہوتی ہے، پٹھوں میں سوزش آ جاتی ہے جس سے دردیں رہتی ہیں پٹھوں کی۔ اس کے علاوہ پٹھوں میں طاقت کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ جو کولیسٹرول ہے انہی سے ہمارے نئے سیل بنتے ہیں یا باڈی کی ریپیئر ہوتی ہے، تو اسٹیٹن کے ہوتے ہوئے یہ ریپیئر بھی پراپرلی نہیں ہو پاتے۔ یہ ایک بہت اس کا خراب سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم جو ہے باڈی ریپیئر نہیں کر پاتی، اور ہم وقت سے پہلے آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، سکن جو ہے اس پہ جھریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ آپ کے کولیسٹرول کو
डाउन करती है, लो करती है। इसी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि आपका सेक्स हार्मोन है, उस पे भी उसको भी ये डिप्लीट करती है। तो इसके बुरे इफ़ेक्ट हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल पावर में भी कमी आनी शुरू हो जाती है स्टैटिन ड्रग्स को यूज़ करने से। तो अब क्या किया जाए? ये बहुत अहम भी है लाइफ को सेव करने में। तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीक़ाकार ये है, 3 बहुत ही आसान किस्म की हमारी देसी जड़ी बूटियाँ हैं या देसी फल हैं जो कि हमारे वतन में पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन एक तो इनका फ़ायदा ये कि इंतहाई सस्ते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये कि इंतहाई फ़ायदेमंद है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तीसरा, हर एक की अप्रोच में है, इनकी कोई एक्सपायरी डेट का भी इशू नहीं होता, ठीक है। और जो स्टैटिन ड्रग्स हैं या जो हार्ट के लिए मेडिसिन ली जा रही हैं, वो इंतहाई महंगी होने के साथ साथ ये है कि अपना असर कुछ अरसे के बाद खोना शुरू कर देती हैं। उनके कई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स जो मैं आपको कुछ तो गिनवा भी चुका हूँ हैं। तो इनसे बचने, और बहुत से साथी हैं वो इतनी मेडिसिन खा रहे होते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों में, जब वो अपने आप को किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी योगा का हिस्सा नहीं बनाते, तो बीमारियां तो दौड़ दौड़ के आती हैं जिस्म पे हमलावरी में। जैसे मैंने बताया ना, स्ट्रेस फैक्टर बेहिसाब है, 90% से ज़्यादा बीमारियों की वजह स्ट्रेस फैक्टर है। इसी तरह हमारा जो है एफ्लुएंट फूड, जो हम फास्ट फूड्स खा रहे हैं, जो हम बाहर से खाने खा रहे हैं, या वो खाने जो हम बार बार गर्म करके खा रहे होते हैं, कई कई दिन फ्रिज में रख देते हैं, ये हमारे अंदर बेतहाशा बीमारियों को बायस पा रही हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा ख़राबी वाली बात जो है, चूँकि बाज़ारी जितने भी ऑयल हैं, बाज़ारी जितने भी घी हैं, वो ड्यूरिंग प्रोसेस जब वो बनाए जाते हैं, बेतहाशा दफ़ा उनको इंतहाई हाई हीट पे उनको रिफ़ाइन किया जाता है, और इतना रिफ़ाइन किया जाता है कि वो कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं, मतलब कैंसर पैदा करने का बायस बन जाती हैं। आपके लिवर और आपकी किडनी को और हार्ट को बुरी तरह डैमेज करती हैं, ब्लड की वेसल्स को बुरी तरह डैमेज करती हैं। इससे क्या होता है? प्लैक बनना शुरू होता है। प्लैक क्या होता है? कि ये चिकनाई खून की नालियों में जमनी शुरू हो जाती है, जिससे खून की नालियों का रास्ता तंग होना शुरू हो जाता है या कम होना शुरू हो जाता है। तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, हार्ट के मसल्स भी थक जाते हैं, सांस भी फूलते हैं, थकावट भी होती है, जिसम में दर्द भी आती हैं। तो ये सारा जो बाज़ार का ऑयल और घी है, इसको जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग प्रोसेस जब कंपनियां बनाती हैं, तो इनमें बेतहाशा बार बार उसे टेम्परेचर पे किया जाता है। दूसरा, मुर्दे जानवरों की, मुर्गियों की और मुर्दा जानवरों की आंतों से जो है इनको बनाया जाता है, उसमें इनका भी बड़ा रोल है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक और सीरियस किस्म के मामलात हैं। तो इसके बजाय मैं हमेशा कहता हूँ कि सरसों का तेल आप यूज़ करें, क्योंकि ओमेगा 3 होता है इसमें, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं करता। जबकि बाज़ार के जो ऑयल हैं और घी हैं, इसमें ट्रांस फैट्स भी होती हैं, एल्डिहाइड्स भी होते हैं, जो दिल के अमराज को पैदा करने में बहुत ही ज़बरदस्त सीरियस साइड इफ़ेक्ट रखते हैं और लाजवाब हैं इन बीमारियों को पैदा करने में। दूसरा, बार बार जैसे मैंने बताया, इनको हीट अप करने से इनके अंदर कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट आ जाते हैं, यानी कैंसर पैदा करने वाले असरात आ जाते हैं। तो प्लीज़ इनसे बचें। आप देसी ऑयल्स की तरफ आएँ, जैसे बीज से ऊँट के ज़रिए जो ऑयल निकाला जाता है, वो सरसों का ऑयल, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या जो आप घरों में दूध इकट्ठा करते हैं, उसकी क्रीम या मलाई बनाते हैं, वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है और हार्ट की बीमारियों से बचाती है, दिमाग और नज़र के लिए बहुत अच्छी है, एंटी एजिंग भी है, बड़े फ़ायदे वाली चीज़ है। तो दूसरा जिसमें आप पका सकते हैं, खा सकते हैं, वो देसी घी है, एक सरसों का ऑयल है, तीसरा कोकोनट ऑयल है, और चौथा जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन जो है ऑलिव ऑयल है। लेकिन उसको आप पका नहीं सकते, उसको ऊपर किसी जैसे सैलड में ऊपर थोड़ा सा गार्निश करके आप खा सकते हैं, तो आपको उससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो ये 4 नेचुरल ऐसे ऑयल्स हैं जो कि ओमेगा 3 हैं। बाकी जितने भी बाज़ारी आ रहे हैं, वो सारे ओमेगा 6 हैं, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, खून की नालियों में चिकनाई जमाते हैं और हार्ट डिज़ीज़ को बायस बनते हैं। तो यहाँ इनके इलाज के लिए मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दिया। अब इनके इलाज के लिए बहुत शानदार आपके पास मैंने अभी तस्वीरें भी शेयर की हैं। एक तो उसमें 3 कंपोनेंट है, 3 चीज़ें हैं, देसी हैं, बहुत सस्ती हैं, बड़ी इजीली अवेलेबल हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी बिल्कुल नहीं हैं। उनमें एक त्रिफला है, ट्राइफला भी कहते हैं उसको, और उसकी तस्वीरें मैं आपको ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। किसी भी पंसार की दुकान से ट्राइफला या त्रिफला उसको कहेंगे तो वो आपको दे देगा।
اس کو اس کے پاس اس کا کوٹا ہوا پاؤڈر بھی ہوتا ہے، یا آپ خود کوٹ کے یا گرائنڈر میں اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اور اس کے فائدے بھی بہت تحاشا ہیں، جو کہ میں آپ کو آلریڈی امیج کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، آپ ان فوائد کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو بہت فائدے والی ہے وہ فینوگریک سیڈز ہیں، یعنی میتھی دانہ، وہ بھی بہت آسانی سے اویلیبل ہے، بہت ہی سستا ہے، بے تحاشا فائدے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے علاوہ بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول کرنے میں، اور دردوں کو، انفلمیشن کو، سوزش کو باڈی میں دور کرنے سے، جوڑوں کے دردوں میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، تو موٹاپے کو کم کرنے میں اس کا بہت فائدہ ہے۔ تو یہ آپ دوسری چیز ہے جو کہ آپ کوٹ کے پاؤڈر بنا کے اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس میں اس کی بھی میں نے بیجوں کی تصویر شیئر کی ہوئی ہے گروپ میں۔ تیسری چیز جو بہت ہی فائدے والی ہے وہ ہماری جو ہے ارجن کی چھال ہے، تراپھلا پہلے پہ میں نے بتایا، دوسرے پہ میں نے فینوگریک کیا، میتھی دانے، تیسرا ارجن کی چھال۔ یہ ایک درخت ہے ارجن، جس کی چھال جو ہے وہ دل کے امراض سے بچاؤ میں بہت شاندار رزلٹ دیتے ہیں۔ اس کی چھال کو بھی آپ کوٹ کے گرائنڈر کر کے رکھ سکتے ہیں، آپ کو پنساریوں سے اس کا کوٹا ہوا یا باریک کیا ہوا پاؤڈر مل سکتا ہے۔ اب ان تین چیزوں کو آپ اس طرح سے کریں کہ 100 گرام آپ لے لیں تراپھلا کا پاؤڈر جو ہے، اور اس میں 50 گرام جو ہے آپ نے فینوگریک یعنی میتھی دانے کا پاؤڈر شامل کرنا ہے، اور پھر 50 گرام ہی اس میں آپ نے تراپھلا کا جو ہے وہ پاؤڈر، ارجن، تراپھلا اور میتھی دانہ، تو ان کو آپ نے، ارجن جو ہے وہ 100 گرام ہوگا، جبکہ تراپھلا اور میتھی دانہ جو ہے 50-50 گرام، ان کو اکٹھا کر لیں، پاؤڈر کو مکس کر لیں اور کسی ڈبیا میں بند کر لیں، اور روزانہ رات کو آپ آدھی چمچ کافی ہے، چھوٹی آدھی چمچ، اس کو پانی کے گلاس میں یا مٹی کے کٹورے میں رکھ دیں۔ صبح ہونے پہ اس کو آپ تھوڑا سا جوش دیں، اتنا جوش دیں اچھی طرح یہ مکس ہو جائے اس میں، یا یوں کہہ لیں کہ پانی آدھا رہ جائے، تو پھر آپ جو ہے اس کو استعمال کر لیں، اس کو پی لیں، اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد آپ اگر کچھ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ کم از کم آدھے گھنٹے کا تو وقفہ ضرور آپ کو دینا ہے۔ تو اگر بہت زیادہ پرابلم ہے ہارٹ ڈیزیز، اور مثال بہت زیادہ کولیسٹرول آپ کا زیادہ ہے، اور بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، اور دل کے امراض کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، تو پھر تو آپ اسی پاؤڈر کو 2 دفعہ استعمال کریں۔ ایک دفعہ رات کا بھگویا ہوا، صبح اس کو جوش دے لیں پانی کو، اور جب پانی آدھا رہ جائے ایک گلاس میں سے تو اس کو پی لیں، اور ساتھ میں اس کا پاؤڈر بھی اچھی طرح مکس ہو چکا ہوگا اس کو بھی پی لیں۔ اور جن لوگوں کو تکلیف بہت زیادہ ہے، سانس بہت پھولتی ہے، تھوڑا سا چلنے پھرنے سے یا ہلکا سا کام کرنے سے سانس پھول جاتی ہے اور پین ہوتی ہے اور چکر آتے ہیں اور اس قسم کے معاملات ہیں، اور آپ کو دن بھر کے معاملات جو ہے وہ کرنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے، تو اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ رات کرنے کے بعد جب صبح آپ اس کو پی لیتے ہیں تو اسی وقت آدھی چمچ دوبارہ گلاس پانی میں ڈال دیجئے اور سارا دن پڑے رہنے دیجئے ان تینوں پاؤڈروں کی، اس پاؤڈر کو پانی کے گلاس میں۔ شام کو ہلکی سی آنچ پہ اس کو گرم کریں، اور جب آدھا پانی رہ جائے تو پھر اس پانی کو جو ہے ایک چائے کی طرح پی لیجئے، اور اس سے آپ کے بیڈ کولیسٹرول بڑے جلدی سے حل ہوں گے، آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ملیں گے۔ یہ بہت ہی سستا، بہت ہی شاندار اور بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے شاندار علاج ہے۔ بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، موٹاپا، جسم کی دردیں، جسم میں سوزش، جوڑوں پہ سوزش، ان سب میں، اس کے علاوہ بیکٹیریا، وائرس اور فنجائز کے لیے بھی یہ بہت ہی شاندار اثر رکھنے والی چیزیں ہیں۔ تو دوستو، وہ لوگ جو کہ مہنگی ادویات نہیں کھانے چاہتے ہیں، جو بہت اور دوائیں کھانے کے ساتھ ساتھ ادویات کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، یہاں ادویات خریدنے کی جن میں سخت نہیں ہے، یہ بہت ہی سستا، بہت ہی مؤثر اور بہت ہی آسان حل ہے۔ اس سے دل کی بیماری کا یہ نہیں کہ صرف دل کی بیماری آپ کی کنٹرول رہے گی، بلکہ ریورس ہو جائے گی ڈیزیز،
بڑھاپے میں بھی ریورس ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، جبکہ جو آپ ڈاکٹر سے لے کے دل کی ادویات کھاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں، ان کی ڈوز وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، سائیڈ ایفیکٹ بڑھتے جاتے ہیں، ادویات انتہائی مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ایک خرابی ہے۔ تو میں تمام ساتھیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ لوگ انتظار مت کیجئے کہ خدا نخواستہ آپ کو یہ دل کی بیماری ہو۔ آپ جب بھی اگر اچھا بھی محسوس کرتے ہیں، کوئی سانس نہیں پھولتا، کوئی دل کی تکلیف نہیں ہے، تو آپ اس کو پھر بھی اس کو استعمال کریں، لیکن دن میں ایک دفعہ آپ اس کو استعمال کریں، یا کم از کم ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ اس کو ضرور جو ہے استعمال کریں، تو انشاءاللہ دل کی بیماری سے آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اب میری اس ساری ولاگ کو لائک بھی کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، میرے چینل یوگا ڈاکٹر افتخار کو سبسکرائب بھی کیجئے، اسے زیادہ سے زیادہ گروپوں میں بھیجئے میری اس ولاگ کو۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ جو بے تحاشا ادویات کے اور ڈاکٹرز کے اور ٹیسٹوں کے خرچے ہیں، آپ کی ان سے جان بھی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ، اور وہ پیسہ جو بے تحاشا ان ادویات کی صورت میں ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان کے لوگوں کا خون نچوڑ کے باہر کے ملکوں میں شفٹ کر دیتی ہیں، اس سے بھی مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا، سیریس سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ملیں گے، آپ کا دل جوان بھی رہے گا، اور آپ خرابی والی عمر سے بہتری والی عمر کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ساتھ یوگا میں آ جائیں، اور یوگا کی جو ہم صبح وارم اپ کی ایکسرسائزز کرتے ہیں جو بہت ہی آسان ہے، تو یقینی طور پہ دل کے امراض سے آپ کی واپسی ہوگی، خون کی نالیوں میں جو جماؤ ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی میں بہاریں لوٹ آئیں گی، آپ دوبارہ سے بڑھاپے سے جوانی کی طرف سفر کرنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی زندگی میں ہسپتال، ڈاکٹرز اور ادویات کا رول کم سے کم ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو پوری کنوکشن سے کیجئے، اور آپ رزلٹ دیکھیے کہ اگلی بار جب آپ ٹیسٹ کرائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے، 1 ماہ بعد آپ کے دل کے امراض میں نمایاں طور پہ کمی واقع ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کی امان میں رکھے، اور ہر بیماری، برائی، آزمائش سے، تنگی اور فکر اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مجھے امید ہے اس سے سب لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ میرے حق میں دعا بھی کیجئے گا۔ میری طرف سے سب کو بہت بہت سلام، جزاک اللہ والسلام۔ ڈاکٹر افتخار احمد، ہولسٹک یوگا تھراپسٹ، ماڈل ٹاؤن پارک، لاہور۔